السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، منگل کی اس کلاس میں ہم لوگ اسلامک ہسٹری کے اس پیریڈ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جسے ہم عباسی دور کہتے ہیں، عباسی حکومت، اور تقریباً 500 سال تک یہ حکومت مسلم ورلڈ میں رہی، اور اس کے کئی فیسز ہیں۔ تو یہ تقریباً ہم دوسرے فیس میں چل رہے تھے اور زیادہ تر اسی کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے جو بڑے کارنامے ہیں اکیڈمک دنیا میں وہ اسی دور کے ہیں زیادہ تر۔ یعنی اگر اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو 2nd سینچری 3rd سینچری کا جو زمانہ ہے، 2ری صدی ہجری 3ری صدی ہجری، اس زمانے میں زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اور بہت سے جو مسلمانوں کے علم کی شاخیں تھیں ان کو کمپائل کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اور یہ کام کئی سبجیکٹس میں ہوا۔ ان میں سب سے زیادہ کام حدیث کے موضوع پر ہوا۔ حدیث میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا۔ اسی نسبت سے یہ بتانا ضروری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی خصوصیت کیا ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا، کچھ مزید باتیں ابھی ذکر کروں گا، اور اسی دور میں بعض اور اہم کتابیں لکھی گئیں، ان کے بارے میں بھی مختصر تعارف پیش کروں گا۔ دیکھیے، حدیث کو کسی سے بھی نہیں لے لیا جاتا تھا۔ حدیث سیکھنے اور حدیثوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے کچھ اصول بنے ہوئے تھے، کچھ اس کے رولز تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے دور میں بھی اگر کوئی کسی کو یہ بتاتا تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ تم نے کس طرح سنی، کہاں سنی، کن الفاظ میں سنی ہے تم نے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بعض لوگوں سے قسمیں لیتے تھے کہ قسم لے کر بتاؤ کہ تم نے یہ حدیث سنی۔ اور قرآن میں بھی سورہ حجرات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی خبر لے کر آئے اور ہم اس کے بارے میں پورا اعتبار نہیں کرتے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لیں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں جان لیں، اس کے بعد کوئی بات کہیں، کوئی رائے قائم کریں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، بے دین انسان، تو اس سے پہلے کہ تم کچھ ریئیکٹ کرو اس کی نیوز پر، تمہیں چاہیے کہ پہلے تم تحقیق کر لو، خود سے تم اس کی چھان بین کر لو کہ یہ بات جو کہی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں۔ آج کی دنیا میں جو میڈیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بہت ہی کمزور بنیادوں پر خبریں لی جاتی ہیں اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور کسی بھی خبر کی اگر آتھینٹسٹی کو ہم جاننا چاہیں، اس کے پیچھے جائیں، تو بہت سی مرتبہ کوئی مضبوط بنیاد اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ غلط خبریں ہوتی۔ لیکن حدیث کے فن میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس دور میں جو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، کسی بھی قسم کی جو صنعتی ترقی ہے اس کا زمانہ نہیں تھا، کوئی مشینی دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا زیادہ اہتمام کیا اس بات کا کہ کسی سے بھی کوئی حدیث اگر لی جا رہی ہے تو اسے جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے، اسے پہچان لیا جائے کہ یہ ہے کون اور کہاں سے اپنی بات کہہ رہا۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت بڑا ہے، اور انہوں نے جس دور میں یہ کتاب لکھی ہے اس وقت
غلط حدیثیں بیان کرنے کا بھی بہت رواج تھا، اور غلط سے ہماری مراد یہ ہے کہ بالکل باطل حدیثیں، موضوع، من گڑت، گڑی ہوئی حدیث، جن کو ہم حدیث کہہ بھی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم روایت کہہ سکتے ہیں اس کو. اور کچھ کمزور حدیثیں ہوتی تھیں جن کو ہم ضعیف حدیثیں کہتے ہیں. ضعیف حدیثیں اگر بہت زیادہ ضعیف نہ ہوں تو ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، صرف افضلیت کی بات ہے کہ فلاں 2 رکعت پڑھنے پر یہ اجر ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نفل کے بارے میں کوئی حدیث ہمیں ملی اور حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو ضعیف صحیح سے بہت کم درجے کی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو موضوع حدیث ہوتی ہے، من گھڑت، اپنی طرف سے حدیث سنا دی جاتی ہے، اس کا بالکل اعتبار نہیں ہوتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرح کی حدیثوں سے واقفیت تھی. انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ کتاب بہت جامع کتاب لکھی، صحیح بخاری. اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، اس میں اتنا زیادہ انہوں نے شرطیں نہیں رکھی تھیں، حدیث لینے کی کنڈیشنز نہیں رکھی تھیں، لکھتے وقت اتنا اہتمام نہیں کیا تھا کہ 16 سال تک لکھتے رہے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کا اور وضو کرنے کا اہتمام کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر ایک حدیث لکھنا، یہ صحیح بخاری کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں. تو اس کتاب کا انہوں نے نام ہی رکھا الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ بہت جامع کتاب اور صحیح کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان سب میں سے اختصار کے ساتھ اور خلاصے کے طور پہ ہم کچھ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7275 حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی. بہت سے لوگوں نے جب گنتی کی ہے تو جتنی بھی تعداد میں نقل کروں گا تو اس کے علاوہ بھی ہمیں نمبرز ملتے ہیں، یعنی کچھ کم کچھ زیادہ بھی، چونکہ اتنی زیادہ حدیثوں کو جب گنا جاتا ہے تو بعض لوگ 2 حدیثوں کو ملا کر گن دیتے ہیں، بعض کو الگ کر کے گنتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت فرق بھی پایا جاتا ہے. لیکن جو سب سے مشہور بات ہے وہ یہ کہ 7275 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، اور یہ سب لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 2 صدی ہجری کے ہیں. 2 صدی ہجری میں باضابطہ حدیثوں کو مدون کرنے کی کوشش کی جانے لگی تھی. لیکن یہ جو ائمہ ہیں، امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں ہے، تو اسے ہم 2 صدی ہجری کہیں گے، لیکن اس کے بعد 3 صدی ہجری شروع ہو گئی. تو زیادہ تر یہ ائمہ انتقال کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی سینچری کے ہیں. تو یہ زیادہ تر سن 200 ہجری سے 300 ہجری کے درمیان کے ہیں. تو گویا جو گولڈن پیریڈ ہے حدیث کا وہ 3 صدی ہجری ہے. اس میں زیادہ تر لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی. اس سے پہلے امام مالک کی موطا حدیث کی ایک ہی مشہور کتاب تھی. 3 صدی ہجری کے اندر بہت سی کتابیں لکھی جن میں 6 بہت مشہور ہوئی. ایک کا ذکر ہم نے کیا صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں مشہور ہوئیں، اور یہ سب کے سب ایک صدی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جس میں امام بخاری کا ہم نے ذکر کیا. دوسری کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ایک بات یاد رکھنے کی کہ ان 6 کتابوں کو کتب ستہ کہا جاتا ہے. ستہ 6 کو کہتے ہیں، کتب کے معنی کتابیں، 6 کتابیں، حدیث کی مشہور 6 کتابیں. ہندوستان میں اس کو صحاح ستہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، 6 صحیح ترین کتابیں. تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں میں کوئی ضعیف حدیث نہیں آئی ہے. ضعیف حدیث بھی ان کتابوں میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر جو 4 کتابیں ہیں ان کے اندر ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح حدیثیں ہیں، اسی لیے صحیح کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی حدیث کی. اس دور میں بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اس سے
اس کے بعد بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں جن کا درجہ ان 4 کتابوں کے آس پاس ہے، لیکن زیادہ جامع کتابیں یہ تھیں. یعنی اکثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض اور واجبات امت کو دیے ہیں، عبادت کے تعلق سے، نکاح طلاق کے تعلق سے، معاملات اور بزنس کے تعلق سے، جہاد اور اسلامی سزاؤں کے تعلق سے، یعنی جتنے بھی چیپٹرز ہو سکتے ہیں اسلام کے، سب کے بارے میں جامع انداز سے حدیثیں ان 6 کتابوں میں ذکر کی گئیں. ورنہ صحیح کتابیں اور بھی ہیں، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، مستدرک حاکم ہے، بے شمار کتابیں. لیکن میں ایک خاص دور کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا اصل موضوع اسلامک ہسٹری ہے اور ہم عباسی دور کی بات کر رہے ہیں. ایک خاص دور میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں جو سب سے زیادہ معتبر اور لوگوں کے نزدیک مقبول ہوئی ان کا ذکر. تو بہت سے لوگ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث نہیں ہے تو معتبر نہیں ہے، یا ہمیں صحیح بخاری میں دکھائیے، اور صرف بخاری پڑھتے ہیں اور حدیث کی دوسری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے سمجھیے کہ حدیث کا پورا ذخیرہ مل کر ایک محل ہے یا ایک گھر ہے جس میں کئی دیواریں ہیں. یقیناً صحیح بخاری کی دیوار سب سے اونچی، سب سے مضبوط، لیکن اگر دوسری دیواریں ہٹا دی جائیں تو یہ عمارت، یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی. دوسری دیواریں حدیث کی یہ 5 کتابیں جو اس کے علاوہ ہیں، اور بقیہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور سب نے اہم کام کیے. اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں جو حدیث بھی جس طرح بھی آئی ہے وہ لے لی جائے. بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہر طرح کی روایتیں نقل کر دی ہیں، لیکن لینے والوں نے سوچ سمجھ کر لیا ہے، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کے اصول ہیں. حدیث کب صحیح ہوگی، حسن ہوگی، ضعیف ہوگی، متواتر، مشہور، عزیز، غریب، بہت ساری ٹرمنالوجیز ہیں حدیث کی، اس کے مطابق لی جاتی ہیں حدیث. تو دوسری کتاب ہے صحیح مسلم. ان 6 میں سے صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے. 194 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی تھی اور 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. وہ بخارا کے تھے جو ازبکستان میں ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 204 یا 206 ہجری میں ہوئی تھی. میں ہجری تاریخ کو ہی بتا رہا ہوں، عیسوی تاریخ آپ ملا سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے. امام مسلم جو ہے نیشا پور کے تھے. نیشا پور بھی بہت ہی تاریخی شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے، اور وہ خراسان کے پروونس میں آتا تھا. خراسان آج بھی ہے، اور خراسان جو ہے وہ ایران کے اندر آتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایران کا نام بار بار آئے گا. یہ اکثر کتابوں کے لکھنے والے ایران کے علاقے، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، اسی علاقے کے زیادہ تر لوگ تھے. یعنی سب کے سب عرب نہیں تھے، سب کے سب عجمی تھے، اور وہ یا تو پرشین بولنے والے تھے یا اپنی دوسری مقامی زبانیں بولنے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا کام جس سے لینا ہو اس سے لے لیتا ہے، اور اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی، یہ کتاب بھی صحیح بخاری کے جسٹ بعد اس کا نمبر آتا ہے. کئی لوگ صحیح بخاری سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، کئی محدثین، لیکن مشہور قول ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں جمع کی ہیں، تو صحیح بخاری میں ہر چیپٹر کے تعلق سے حدیثیں ملیں گی آپ کو. یعنی آپ کو حدیثیں اس میں مل جائیں گی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جتنے ہمارے برتنے کے اعمال ہیں، عبادت ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نکاح، معاملات، اور جتنے چیپٹرز ہم نے ذکر کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بھی ذکر ملے گا، حتیٰ کہ تفسیر بھی ملے گی اس میں. یعنی قرآن کی منتخب آیتوں کی جو تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان حدیثوں کو بھی انہوں نے نقل کیا. تو اس کتاب کو جامع کہتے ہیں بخاری کو. لیکن مسلم کو جامع بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے نہیں کہا، لیکن صحیح وہ بھی ہے. ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے. یعنی 2 صحیح ترین کتابیں اگر ہوں گی تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہوگی. مسلم کے اندر زیادہ حدیثیں، یعنی تقریباً 8000 کے قریب حدیثیں، 7385 بھی بعض لوگوں نے لکھا، بعض لوگوں نے 8000.
اور بعض لوگوں نے اور بھی اگر جو اس میں صحابہ کے اقوال وغیرہ اگر وہ ملا لیے جائیں تو تقریباً 12,000 کے قریب حدیثیں ہو جاتی. اور یہ حدیثوں کی کتاب جو ہندوستان میں جو اس کے نسخے چھپے ہوئے ہیں کافی بڑے سائز میں ہیں اور کافی ضخیم اور موٹی موٹی کتابیں ہیں. اور اس لیے بھی ہیں کہ اتنی حدیثیں ہیں. دوسرے یہ کہ کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا گیا. ہر حدیث میں پورا پورا درود لکھا گیا ہے. ہر حدیث میں پوری پوری سند لکھی گئی ہے، ایک ایک راوی کا نام. اس لیے بھی ان کتابوں کا جو حجم ہے، ان کا سائز ہے، وہ بہت بڑا. اس کے بعد سنن ابی داود ہے. ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے رہنے والے تھے. سجستان کو آج سیستان کہا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ ایران سے ملتا ہے. اس کا جو ساؤتھ ایسٹ ہے وہ ایران کی طرف ہے، اور اس کا جو ساؤتھ ویسٹ ہے وہ افغانستان کی طرف ہے. تو سیستان یا سجستان ایک ہی بات ہے. امام ابو داود سجستانی وہیں کے رہنے والے تھے. 202 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام مسلم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 204 یا 6 میں پیدائش ہوئی تھی اور 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر تقریباً 4,800 روایتیں ہیں. بعض لوگوں نے 5,000 سے کچھ زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے. تقریباً 55 ابواب ہیں اس کے اندر، یعنی 55 چیپٹرز ہیں. اور اگر سب چیپٹرز کو بھی جوڑ لیا جائے تو تقریباً 1871 سب چیپٹرز ہیں اس کے اندر. تو اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے، روزمرہ کے جو کام ہیں، جو حکم جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے احکام ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہ سنن کہلاتی ہے کتاب. یہ جو چاروں ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. سنن کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ان میں مسئلے مسائل کے اعتبار سے حدیثیں نقل کی گئی. پہلے پاکی ناپاکی کے مسائل، پھر عبادتوں کے مسائل، پھر نکاح طلاق کے، پھر معاملات کے. جس طرح سے ہماری فقہی کتابوں کے اندر حدیثیں ہوتی ہیں، فقہی کتابوں میں جیسے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان مسئلوں کی دلیلیں کیا ہیں اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو اسی آرڈر میں انہوں نے حدیثیں جمع کر دی. تو اس اعتبار سے ابو داؤد کی بہت اہمیت ہے. اور اس کے بعد جسٹ پھر ترمذی کی بہت اہمیت. بس 1-2 کتابیں اور رہ گئیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ترمذ کے رہنے والے تھے. ترمذ ایک شہر کا نام ہے جو ازبکستان میں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے. 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عزیز شاگرد تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جتنا فائدہ تم نے مجھ سے نہیں اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا. تو یہ ان کا مقام تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بھی امام ترمذی سے حدیثیں نقل کی. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بھی بہت بڑا ہے. اور اس کتاب کے اندر بھی تقریباً 3,954 روایتیں اور چیپٹرز اگر دیکھے جائیں تو تقریباً 50 چیپٹرز ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، یا اہل حدیث حضرات کے جو مدارس ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس ہے، عمر آباد ہے، دوسرے اور مسالک جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تمام مدارس کے اندر تو کم سے کم یہ 6 کتابیں ضرور پوری کی پوری پڑھائی جاتی. یہ پوری دنیا میں شاید اب کہیں نہیں ہے کہ پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے. کئی حدیثیں ہوتی ہیں جو بار بار آتی ہیں، ان کی تشریح نہیں کی جاتی لیکن نظر سے ضرور گزرتی ہے. پورا 1 سال سے زیادہ صرف ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے لگایا جاتا ہے. آج عرب کی یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیجئے، دوسری جگہوں پہ آپ چلے جائیں، آپ کو ان کتابوں کے اوپر تو بہت ریسرچ ملیں گے، لیکن ان پوری کتاب کو کوئی اسٹڈی کرتا ہو، کوئی پڑھتا ہو، خال ہے ہی نہیں ہے. سلیبس کے اندر ہی موجود نہیں، بس اس میں سے کچھ سلیکٹڈ چیزیں پڑھ لی جاتی. تو ہندوستان کا اور پورے سب کانٹیننٹ میں جو ایک طرز چلا آ رہا ہے تقریباً 300 سال سے اس سے زیادہ سے، کہ یہاں ان تمام کتابوں کو پڑھنے کا، ان پر محنت کرنے کا، ان پر کام کرنے کا ایک دستور چلا آ رہا ہے. اس میں ترمذی کو بہت اہمیت حاصل ہے. یعنی بقیہ 6 کتابیں اتنی تفصیل، اتنی ڈیٹیلز میں نہیں پڑھائی جاتی جتنی جامع ترمذی کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ بخاری کا نام بھی جامع ہے،
ترمذی کو بھی جامع کہتے ہیں، چونکہ چیپٹرز کے تنوع کے اعتبار سے اور اس کی ڈائیورسٹی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ترمذی میں بھی بہت ہر طرح کی روایتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ کتاب ہے تو گویا کہ نبی اس سے بات کر رہا ہے، سوائے 2 حدیثوں کے۔ تو پھر 2 حدیثوں کا ذکر کیا کہ وہ حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود امت میں کسی کا اس پر عمل نہیں ہے، اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں کہ جن کو ابھی ہم یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 5ویں کتاب ہے نسائی۔ نسائی یہ 214 ہجری میں پیدا ہوئے امام نسائی، 300 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نسا ایک خاص علاقے کا نام تھا جو ترکمانستان میں ہے آج، قدیم میں ماضی میں وہ خراسان کے اندر آتا تھا، اور خراسان آپ جانتے ہیں کہ ایران کا علاقہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ نسائی کے اندر بھی، نسائی جب انہوں نے لکھی تھی ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے امیر تھے، رملہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کے جو کنگ تھے یا پرنس تھے ان کے پاس انہوں نے بہت بڑی حدیث کی کتاب پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کتاب سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی مختصر کتاب اگر لکھ دیں، تو انہوں نے اس کتاب میں سے کچھ حدیثوں کو منتخب کر کے لکھا جو آج پڑھائی جاتی ہے، جس کو مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے اور سنن نسائی صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی 5774 حدیثیں ہیں، تقریباً 51 چیپٹرز ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نام آتا ہے ابن ماجہ کا۔ اچھا، نسائی کا بھی مقام بہت اونچا ہے، بعض لوگوں نے تو اپنے دور میں ان کو امام بخاری سے بھی زیادہ ترجیح دی تھی، بعض چیزوں کے اعتبار سے، ان کے علم کی خوبی کے اعتبار سے۔ آج ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں حدیثوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا بھی بہت اعلیٰ درجہ۔ اس کے ساتھ آخری کتاب ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ اصل میں جو اس حدیث کے جو مصنف ہیں احمد بن شعیب، ان کے والد کا ایک ٹائٹل تھا ماجہ۔ تو ابن ماجہ کی پیدائش 207 ہجری میں ہوئی، انتقال 273 میں ہوئی۔ تو آپ دیکھیے پیدائش کے اعتبار سے 194، 202، 209، 202، 214، 207، انتقال کے اعتبار سے 256، 261، 279، 275، 273، 300۔ تو تقریباً آس پاس پیدائش بھی ہوئی ہے، آس پاس ان کی وفات بھی ہوئی۔ ابن ماجہ میں تقریباً 4341 حدیثیں ہیں، تقریباً 37 یا 38 چیپٹرز ہیں اس کے اندر۔ یہ کتابیں بھی بہت اہم ہیں۔ بعض لوگوں نے ان 6 کتابوں میں ابن ماجہ کی جگہ پر امام مالک کی کتاب موطا کو رکھا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو مالکی حضرات ہیں، جو موروکو میں، الجیریا میں، تیونیشیا میں اور اندلس کے پورے اسپین میں جو رہتے ہیں مسلمان، یا یورپ کے دوسرے علاقوں میں، وہ موطا امام مالک کو ابن ماجہ کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو اگر 6 کتابوں کا ذکر کریں تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، موطا کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ ابن ماجہ بھی قزوین کے رہنے والے تھے، اور قزوین بھی ایران میں۔ تو قزوین بھی ایران میں، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ نسا اور ایک نام نیشاپور، تقریباً 3 ان میں سے ایران سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ترکمانستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پہلے ایران کے علاقے میں آتا تھا، اور 2 کا تعلق ازبکستان کے علاقے سے، ایک ترمز، ایک بخارا، اور ایک عروج کا دور تھا وہ۔ اور ایران کا لفظ آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی شیعہ تھے، یا ایران میں ہر طرح کے لوگ ہمیشہ سے رہے، اور آج بھی سنی علماء بڑی تعداد میں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ دارالعلوم زاہدان وہاں کا بہت مشہور ادارہ ہے جو آج بھی کام کر رہا ہے، اگرچہ بعد کے زمانے میں وہاں حکومت شیعہ حضرات کی رہی، لیکن ایران کی جو اپنی ایک ہسٹری ہے وہ بہت ہی روشن ہے، اور وہاں سے بہت بڑے بڑے علماء نکلے، بہت کام ہوئے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان 6 کتابوں سے متعلق ذکر کی گئیں، اور یہ دراصل عباسی دور کے تذکرے میں ضمناً ذکر کی گئیں، اس لیے کوئی تفصیلی گفتگو ان پر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک اکیڈمک گفتگو ہے، تو اس کے اندر ہم کتابوں کی جو خصوصیات ہیں اور ان کے حدیثوں کے سلسلے میں مزید اور کوئی بات کہیں تو شاید اور بوجھل ہو جائے آپ کے لیے، اس لیے میں نے بہت منتخب باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، جو اگر علم میں رہیں تو کم سے کم یہ بات ہمیں معلوم رہے گی کہ حدیثوں کی اہمیت کیا ہے، اور کتنی محنت کی ہے علماء نے۔ صرف ایک دور کے چند علماء کا ہم نے ذکر کیا،
اگر اس کو اور پھیلایا جائے تو ہمارا اطمینان اور یقین اس بات پر بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت کی ہے اس دین کی اور اس دین کے ماننے والوں کی، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، اور یہ دین ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے گا اور قیامت تک اس کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔